فادر خالد رشید آسی، ہولی روزری پیرش مدینہ ٹاؤن فیصل آباد کی جانب سے آپ سب پر سلامتی ہو۔ آج آمد کا تیسرا اتوار ہے، سال دوم ہے، اور آج کی تلاوتیں، پہلی تلاوت عشاء نبی کے صحیفے میں سے ہے، دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کے پہلے خط تسالونیکیوں کے نام سے ہے، اور انجیل مقدس یوحنا کی انجیل کے مطابق ہے۔ آج کے سنڈے کو، آج کے اتوار کو گو دیتے سنڈے کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے، لاطینی زبان کا لفظ ہے یہ، اس کے مطلب ہے ریجوائس، جوائے بھی کہتے ہیں، خوشی بھی کہتے ہیں، شادمانی بھی کہتے ہیں، خرم بھی کہتے ہیں، راحت بھی کہتے ہیں، فرحت بھی کہتے ہیں۔ یہ موسم کے لحاظ سے تیسرا اتوار ہے، آمد کا اتوار، اور روزوں کے دنوں میں بھی، روزوں کے موسم میں بھی ایک گلابی رنگ کی جو لباس کے ساتھ یہ اتوار منایا جاتا ہے، اور یہ لاتارے سنڈے کہا جاتا ہے۔ یہ چوتھا اتوار ہوتا ہے، اور اس دن بھی خوشی کا اتوار اسے کہا جاتا ہے، شادمانی کا اتوار اسے کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں موسموں میں یہ ہمیں خوشی اور فرحت اور راحت کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ خداوند میں خوشی ہے، خداوند میں شادمانی ہے، اور شادمانی صرف لفظ ہی نہیں ہے، خوشی اور شادمانی ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند میں رہنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خداوند کی نعمت ہے، اور خداوند کے ساتھ رہنا ہے۔ جو گناہ سے بری رہتا ہے وہ خوش رہتا ہے، جو گناہ میں رہتا ہے اندھیرے میں رہتا ہے اور نہ خوش رہتا ہے۔ خداوند کے ساتھ رہنا خوشی میں رہنا ہے، اور اس خوشی کو مختلف لوگوں نے قبول بھی کیا ہے، اور بائبل مقدس میں مختلف جگہوں پر، پوری بائبل مقدس میں خوشی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ خداوند اپنے لوگوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، اور لوگ بھی خداوند میں خوشی محسوس کرتے ہیں، جیسے کہ زبور میں کہتے ہیں، میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے۔ تو وہ خوشی تو خداوند کے گھر میں بھی ہے۔ مقدسہ مریم نے اپنے نغمے میں کہا، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، اور میری روح میرے نجات دینے والے خداوند سے خوش ہوئی۔ اور الزبات کے ساتھ ملتے ہوئے اس نے کہا کہ بچہ خوشی سے اچھل پڑا۔ خوشی اور شادمانی ہے۔ مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ خداوند کی خوشی اسی میں ہے، اور خداوند خوشخبری کی بشارت دیتا ہے۔ اور آج کی جو پہلی تلاوت ہے، اس میں روح خداوند مجھ پر ہے، اس نے مجھے اس لیے مسا کیا ہے کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں، اندھوں کو بینائی دوں، کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں، اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ یہ خوشخبری کی بشارت جو ہے، یہ دراصل خوشی دینا ہے۔ خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ ایمینویل، خدا ہمارے ساتھ ہے، خوشی ہمارے ساتھ ہے، اور یہ جو خداوند میں خوش رہتا ہے وہ روشنی میں رہتا ہے، اور روشنی بھی آج کا موضوع ہے۔ یوحنا کی انجیل میں جب خداوند جو ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، تو خداوند کا بندہ یوحنا استباغی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں خدا تو نہیں ہوں، میں یسوع تو نہیں ہوں، یہ شہادت کے لیے آیا کہ نور کی شہادت دے۔ یوحنا جو ہے وہ نور کی شہادت دینے کے لیے ہے، وہ خود تو نور نہ تھا، مگر نور کی شہادت دیتا تھا، روشنی کی شہادت دیتا تھا، روشنی کی بشارت دیتا تھا، اور اس سے مختلف سوالات کیے گئے ہیں۔ کاہن اور لاوی جا کے اس سے پوچھتے ہیں، اور وہ نہ تو مانتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں المسیح نہیں ہوں، میں الیاس نہیں ہوں، میں النبی نہیں ہوں،
کیونکہ وہ اس سے پوچھتے ہیں تو الیاس ہے، تو المسیح ہے، تو الیاس ہے، تو النبی ہے، تو کون ہے؟ وہ انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں پکارنے والے کی آواز ہوں کہ خداوند کی راہ کو تیار کروں۔ اور یہ یوحنا جو ہے وہ اپنی سچائی میں اور اپنی محبت میں اور خداوند کے ساتھ وفاداری میں وہ قائم رہتا ہے، قائم رہتا ہے۔ وہ انکار کر سکتا تھا کہ میں ایسا نہیں ہوں، میں ہی ہوں، میں ہی المسیح ہوں۔ یہ کہہ سکتا میں الیاس ہوں یا النبی ہوں، لوگ اسے قبول کرتے، وہ معجزے بھی دکھاتا تھا، وہ بپتسمہ بھی دیتا تھا۔ تو بپتسمہ کس لیے دیتا ہے؟ اسے پوچھتے تھے۔ یہ سوالات جو ہیں وہ اس کی تحقیق کے لیے ہے کہ یہ کون ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے، جس مسیحا کے وہ انتظار میں ہے، کہیں وہ تو نہیں ہے؟ یوحنا انکار کرتا ہے کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ بھی کھولنے کے لائق نہیں۔ اور یہ دریا اردن کے قریب جو واقعہ ہوا ہے، جو جہاں اس کی پوچھ گچھ ہوئی ہے، یہ پچھلی اتوار ہم نے جو پڑھا تھا اس کا تسلسل ہے۔ وہ مرکز کی انجیل میں تھا، یہ یوحنا کی انجیل میں ہے۔ دراصل چاروں اناجیل میں یوحنا کا ذکر آتا ہے، اور یوحنا کے بغیر یسوع کی پیدائش کی کہانی مکمل نہیں ہوتی۔ یوحنا جو ہے، یوحنا ہی تو راہ تیار کرتا ہے، یوحنا ہی تو بتاتا ہے۔ ہیرو جو ہے وہ یسوع ہے، ویلن جو ہے وہ دوسرا کردار جو ہے، سپورٹنگ کردار جو وہ یوحنا ہے۔ یوحنا اس کی گواہی دیتا ہے اور اسے تیار کرتا ہے، خدا کی راہ کو تیار کرتا ہے۔ یوحنا نے جو کچھ کیا ہے اور جن سوالات کے جواب اس نے دیے ہیں، اور جس جگرے کے ساتھ اور جس خوشی کے ساتھ، جس قوت کے ساتھ وہ خداوند کی گواہی دیتا رہا، خوشخبری کی بشارت دیتا رہا ہے کہ وہ میرے خیال اس کی مثال نہیں ہے۔ آج کے میڈیا کے دور میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فیک جو ہے آئیڈیا بنا لیتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، چہرہ کسی کا اور آواز کسی کی، کام کسی کا اور شخصیت کسی کی۔ ایسا کر سکتا تھا یوحنا بھی اس وقت، لوگ تو اس کے پیچھے پیچھے پھر رہے تھے، مگر یوحنا نے سچائی سے کام لیا ہے، محبت سے کام لیا ہے، وفاداری سے کام لیا ہے، اور خداوند خدا کا وفادار رہا ہے۔ خداوند سے اس کو محبت تھی اور سچائی پر مبنی تھی۔ آج یہ تمام سوالات ہمارے سوالات ہیں۔ خداوند کا منشور جو ہے، جو اشعیا نبی کے صحیفے میں ہے، یہ ہمارا منشور ہے، میرا منشور ہے، آپ کا منشور ہے کہ ہم خداوند کی خوشخبری کی بشارت دیں، ہم مسکینوں کے لیے، کچلے ہوئے لوگوں کے لیے ان کا ساتھ دیں، اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں کون ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، مجھ میں یسوع کی روشنی مجھ میں چمکنی چاہیے۔ میں خود تو نور نہیں ہوں، مگر نور کی گواہی دیتا ہے، نور تو چمکنا چاہیے، خدا کا نور ہم میں چمکنا چاہیے۔ یسوع نے ہمیں نور ہونے کے لیے بلایا ہے، روشنی ہونے کے لیے بلایا، کہتا ہے کہ تم دنیا کا نور ہو۔ خدا خود بھی کہتا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں، وہ خود کو کہتا ہے یوحنا کی انجیل میں کہ میں زندگی کا نور ہوں۔ یہ زندگی کا نور، یہ دنیا کا نور ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ہم اس کی گواہی دیں، اس کی بشارت دیں۔ دنیا میں بہت ظلم ہو رہا ہے، بہت ناانصافی ہو رہی ہے، ہر روز کہیں نہ کہیں لوگ مرتے ہیں، کسی کے ساتھ تشدد ہوتا ہے، کسی کے ساتھ دھوکا ہوتا ہے، کوئی مارا جاتا ہے، کوئی جنگ میں مارا جاتا ہے، کوئی ڈاکوؤں میں پھنسا ہوا ہے، کوئی کہیں ہے، کہیں کوئی کسی کو دھوکا دے رہا ہے۔ تو ایسے ماحول میں یوحنا جیسا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہم جب تک اپنے آپ سے سوال نہیں کرتے، خداوند کے منشور کو نہیں اپناتے، خداوند کی خوشخبری نہیں دیتے، اس وقت تک
ہمارا مسیح ہونا وہ بے فائدہ ہے۔ اندھیرا جو ہے موت ہے، اندھیرا جو ہے وہ گناہ ہے۔ ہمیں اندھیرے سے نکلنا ہے، ہمیں روشنی کی طرف جانا ہے۔ یہ جو ہم نے آج غرابی شمع روشن کی ہے، یہ خوشی کی شمع ہے۔ ہم نے امید اور محبت کی شمع بھی روشن کی ہے، یہ خوشی کی بھی ہے، اور پھر امن کی شمع بھی ہوگی۔ یہ سارے اپنی اپنی اہمیت میں اب رنگ اور روشنی جو ہے، رنگوں اور روشنیوں کا یہ جو تمہارا تہوار ہے، ہمارا کرسمس ہے، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کیا کرنا ہے اور کس جانب جانا ہے۔ خداوند میں خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو، کیونکہ مقدس پولس رسول ہمیں کہتا ہے خوش رہو، خوشی کے ساتھ اس کی بشارت دو۔ خداوند خوشخبری کی بشارت دینے کے لیے آیا ہے، تو آئیے ہم بھی خوشخبری کی بشارت دیں، ہم فرشتوں جیسا کردار ادا کریں، خوشخبری کی بشارت دیں، ہم یوحنا جیسا کردار ادا کریں، ہم نور کی بشارت دیں، ہم گواہی دیں۔ خداوند ہمیں پکار رہا ہے اور ہم سے سوال کر رہا ہے، آئیے ہم اپنے سوالوں کا خود جواب ڈھونڈیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے